دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے، آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس تم مانگ کر تو دیکھو۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گائل کرتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی اور نہ سکھاتی ہے جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں بدلتی اور سکھاتی ہیں، وہ بھی جو اس نے تنہا جیلی ہوتی ہیں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ 4 چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی: وقت جو گزر گیا، لفظ جو منہ سے نکل گیا، بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا، موقع جو ہاتھ سے نکل گیا۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو: نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، اپنی غلطی چاہے ذلت ہی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہی ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، دوست کی محبت چاہے جیسی بھی ہو۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا ہی پہچانا مجھے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ ہاں، وہ تمہیں قلیل مشکلات سے ضرور گزارے گا تاکہ تم طویل سجدوں کے لطف سے آگاہ ہو سکو، اور دیکھو وہ تمہیں دکھوں سے بھی اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم سکھوں کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے۔
قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سر نگوں ہو جاتے ہیں، اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لوٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے شیطان بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے نکال لیا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ ان آنسوؤں کو پونچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہوئی ہو۔ کچھ فیصلے قدرت اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، کس کو کس کام کے لیے چننا ہے، کس کو نہیں، یہ فیصلہ بھی تقدیر خود ہی کرتی ہے، اور اس فیصلے کے آگے ہم انسانوں کے سبھی جواز درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے شیطان بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے نکال لیا ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کا وصف ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ایک حقیقت، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا اللہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ سب اسے عطا کر سکتا ہے اور تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں،
اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے کی عادت ڈال، کیونکہ کوئی اور کام اس کے برابر نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔